السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا بچے بیوقوف ہوتے ہیں، یا ویسے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ بچے بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ بچے بیوقوف نہیں ہوتے، ان کے پاس صرف دو چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیں کیا لگتے ہیں، بیوقوف لگتے ہیں۔ نمبر ایک، ان کے پاس انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ یہ پین ہے، آپ پین کو کس طرح استعمال کرتے، بعض پین کچھ مشکل انداز سے استعمال ہوتے ہیں، بچے نے خریدا نہیں ہوتا نا، اس نے استعمال کیا نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو پھر ڈانٹتے ہیں کہ ارے بیوقوف، پین کا استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ اسی طرح سے اسکوٹر آپ چلاتے ہیں، آپ کو اس کا چلانا آتا ہے، بچے کو جب آپ کہہ دیں کہ اسے چلائے، ایک تو یہ ہے کہ اسے پہنچ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ ذرا کیا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کی پاؤں نہیں پہنچیں گے، اگر پاؤں پہنچے تو اس کو یہ نہیں آتا کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کس طرح سے بریک لگانا ہے، اور کس طرح سے آگے چلانا ہے، ایکسیلیٹر کو آگے کرنا ہے۔ تو آپ اس کو کیا کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ آپ کرتے رہتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہے، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے نا، اس کو کچھ نہیں آتا نا، آپ کو بھی یہ چیزیں نہیں آ رہی تھی، آج آپ نے سیکھی ہے، اس کو بار بار ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے سینکڑوں ہزاروں بیسیوں چیزیں ہیں کہ وہ بچوں کو نہیں آتی، ان کے متعلق جو معلومات ہوتی ہے، استعمال کے طریقے وہ ان کو نہیں آتے، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو کہ کیا ہے، بیوقوف ہے۔ اس طرح سے ایک بچہ ہے، ایک مسجد میں اگر اسے آپ بٹھاؤ تو وہ شور کرے گا، آپ اس کو کہتے ہیں ارے بیوقوف خاموش رہو، وہ بیوقوف نہیں ہوتا، اس کو یہ معلوم نہیں کہ مسجد میں کس طرح سے بیٹھنا چاہے اور کس انداز سے رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے یا کچھ بولنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کس طرح نماز پڑھ لے، اسی طرح سے وضو کا طریقہ نہیں آتا جب تک آپ نہیں سکھائیں گے۔ اسی طرح سے مہمان جب تمہارے گھر میں آ جاتے ہیں، اگر وہ سلام نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا، تو کہتے بیوقوف، مہمان سے ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اس نے سیکھا کہاں ہے اور تم نے کہاں سکھایا ہے۔ تو دیکھ لیے بچے جو ہے نا، ان کے پاس انفارمیشن، معلومات نہیں ہوتی، اس لیے بہت ساری چیزوں میں کیا کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں، پھر ہم ان کو بیوقوف کہتے ہیں، اور ان کو بیوقوف کہنا غلط ہے، انہوں نے سیکھا کہاں ہے اور آپ نے سکھایا کہاں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز، ان کے پاس تجربات نہیں ہوتے۔ جو آدمی جتنا بڑھ جاتا ہے، عمر میں آگے چلا جاتا ہے، تو اس کے تجربے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور بچوں کے پاس تجربے نہیں ہوتے، نہ تو وہ کسی سے زیادہ معاملات کرتے ہیں بچے، نہ کسی کے ساتھ ان کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں، نہ خرید و فروخت تجارت کرتے ہیں کہ کسی کے پاس کیا کر کے سامان شاپنگ وغیرہ کر لے زیادہ، سوائے چھوٹی چیزوں کے جو وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے لڑائیاں وغیرہ ان کی نہیں ہوتی، ان پر زندگی میں مشکلات نہیں آئی ہوتی، ان کو زمانے کی چکی نے پیسا نہیں ہوتا، اس لیے وہ زیادہ نہیں سمجھتے۔ اگر بچہ تھوڑا سی جوان بھی ہو جائے نا، تو اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ہوش سے کام نہیں لیتا، جوش سے لیتا ہے نا، کیونکہ اس کے تجربے نہیں ہوتے، اس نے عقل و دانش کو سیکھا نہیں ہوتا، اس لیے کیا کرتا ہے، تجربات نہ ہونے کی وجہ سے فیصلے جلدی کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ بچے بیوقوف نہیں ہوتے، صرف دو ہی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، ایک معلومات کا نہ ہونا اور ایک ہے تجربات کا نہ ہونا۔ بچوں میں ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے، سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہے ان میں انرجی کا ہونا۔ بچے کبھی نہیں تھکتے ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں۔ ہم اگر کیا کر لے، اتنا دوڑ لے یا اتنا کیا کر لے، کھیل کود لے، تو ہم کیا ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، اکتاہٹ سے چور چور ہو جائیں گے، بچے نہیں تھکتے۔ اسی طرح سے بچوں سے آپ بات کرنا شروع کریں تو آپ تھک جائیں گے، لیکن وہ نہیں تھکیں گے۔ اسی طرح سے بچے جو ہے، سردی میں آپ انہیں چھوڑ دیں، سردی میں باہر پھرتے رہتے ہیں بغیر کوٹ اور جرسی اور سویٹر اور چادر وغیرہ کے، جبکہ ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی چھوٹی بچے جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ گرمی میں بار بار جو ہے گھومتے پھرتے ہیں، جبکہ ہمیں گرمی بہت محسوس ہوتی ہے، تو ان میں انرجی بالا کی ہوتی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کو تنگ نہ کرے، تو پھر آپ کیا کر لیں، اس سے چھوٹے چھوٹے کام کروا لیں۔ اس طرح سے بچہ جو ہے ذرا تھک بھی جائے گا، کام بھی سیکھے گا، تجربہ بھی اس کا بڑھے گا، معلومات بھی اس کے پاس آئے گی۔ مثلا آپ کا بچہ ہے گھر میں، اسکول تو چلو گیا ہے، اسکول سے آنے کے بعد اس سے چھوٹے چھوٹے کام گھر کے کروا لیں جو کر سکتا ہے اور ان کے لیے مناسب ہوتا ہے، تو آپ کیا کر لیں، وہی کام کروائے۔ اور سینکڑوں کام ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، یا دکان میں ہوتے ہیں، یا ہماری ضروریات کے کام ہوتے ہیں، تو وہ آپ کیا کر لیں، بچوں سے کروا لیں۔
تو بچے کی جو انرجی ہے نا وہ فضول میں نہیں جائے گی. اگر یہ نہیں کروائیں گے نا تو فضول میں کیا کرے گا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی کیا کرے گا دروازے کو کیا کرے گا کٹکھٹائے گا، کبھی الماری کو کیا کرے گا چھیڑے گا، کبھی سامان کو چھیڑے گا، کبھی گھر کے جو برتن ہیں گرائے گا، کبھی کیا کرے گا کبھی اٹھائے گا، کبھی پانی کیا کر لے گا گھڑے سے اٹھائے گا ادھر پھینکے گا، کبھی ادھر کرے گا، کبھی بوتلوں کو بھر کے جو بوٹلز ہیں نا اس میں پانی بھر بھر کے پانی ضائع کر دیتے ہیں. اور جہاں کہیں نل کا لگا ہونا تو اس کو بار بار کھول کے، انہیں مزہ آتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس طرح کے کاموں سے آپ کو نہ تھکا دے اور نقصان بھی نہ ہو، گھر والے بھی تنگ نہ ہو، بچے بھی تنگ نہ ہو، تو آپ کیا کر لے اس سے کچھ کام کروا لے کہ یار بچے ذرا کیا کر لے پانی لے آؤ. اس سے کیا کر لے چھوٹے چھوٹے برتن میں آپ پانی لے آئے، اگر دور ہے پانی اس طرح سے کوئی اور کام کروا لے گھر میں. مثلا میرے ساتھ یہ کام کر لے، میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، یہ کر لو، چلو یہ کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ کیا کر لے باہر لے جائے، ذرا کیا کر کے اس کو گھما دے، اپنے ساتھ لے جا کے ادھر ادھر کے کام کروا لے. اگر آپ کیا کرتے ہیں بکریاں وغیرہ چراتے ہیں تو اپنے ساتھ ذرا لے جائے، اس کی کیا ہوگی طبیعت بھی ذرا اچھی ہو جائے گی، اور باہر کی فضا میں رہ کے مزاج اس کا خوشگوار رہے گا، گھر والوں کو بھی تنگ نہیں کرے گا، امی اور ابو دیگر افراد جو خاندان کے ہیں ان کو بھی تنگ نہیں کرے گا. مگر ہم لوگوں کی سوچ اس طرف نہیں جاتی. بس ہم کیا کرتے رہتے مارتے رہتے، گھر والے بھی مارتے ہیں، ہر کوئی اس سے کیا کر دیتا ہے مار دیتا ہے، ہر کوئی اس کو تھپڑ لگاتے، کوئی ادھر سے مارتے، کوئی ادھر سے مارتے، کوئی ادھر سے ڈانٹتے، کوئی ادھر سے ڈانٹتا ہے. ظاہر ہے بچے ہی تنگ ہو جاتے کہ یار یہ کیا ہو گیا، خیر یہ ہماری زندگی ہو گئی، گھر والے تو کوئی بھی کیا نہیں چاہتے ہمیں، ہر کوئی کیا کر رہا ہے ڈانٹ رہے، ہر آدمی کہہ رہے بھاگ جا باہر نکل جا باڑ میں جا، کیا کر رہے تو نے تنگ کر رکھا ہے جا، انسان تو نہیں. اسی طرح کی باتیں کر کر کے اس بچے کا جو کیا ہے مزاج ہے موڈ ہے خراب ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. آخر وہ کہتا ہے کہ فائدہ کہ اس گھر میں یہاں تو کوئی بھی ہمیں چاہنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم گھر میں رہ کے سکون سے آرام سے کھیلیں یا کیا کرے خوشی منائے یا کیا کر کے ادھر ادھر جا کے ذرا خوش ہو جائے. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نقصان سے بچے، ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، ہمیں بھی تنگ نہ کرے، ہمارا بھی ٹائم ضائع نہ ہو، اور ان کی انرجی فائدے میں خرچ ہو صرف ہو، تو آپ کیا کریں ان سے چھوٹے چھوٹے کام کروا لیں، تو اس طرح سے وہ مصروف رہے گا نا. اگر بچے کو آپ مصروف نہیں رکھیں گے نا خود وہ کیا کرے گا خود کو مصروف رکھے گا، وہ اپنے لیے کہیں نہ کہیں جو نا کوئی کام ڈھونڈ کے کرے گا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچوں کی انفارمیشن بڑھ جائے، ان کی ایکسپیرینس بڑھ جائے، تو پھر کیا کر لے ان سے کام کروا لے، چھوٹے چھوٹے کام کروا لے، بھاری نہ ہو، جو ان کی صحت کو کیا ہو مضر ہو، ایسے کام نہ کروا لے، بلکہ ایسے کام کروا لے کہ ان کی معلومات بھی بڑھ جائے، تجربات بھی بڑھ جائے، اور مصروف بھی رہے، تنگ بھی نہ ہو. کیونکہ فضول میں جب آدمی رہے یا لا یا نہیں رہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات پسند کریں گے اور اپنی زندگی میں انہیں اپلائی کریں گے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.